کہتے ہیں تاریخ صرف بادشاہوں کی فتح سے نہیں بنتی بلکہ ان کے عدل، ان کی نیت اور ان کے سجدوں سے قیام میں آتی ہے۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست، جہاں کے در و دیوار سادہ تھے، جہاں خلیفہ بازار میں خود گشت کرتا تھا اور جہاں لشکر اللہ کی رضا کے لیے نکلتے تھے، اس شہر نے ایسے سپاہی پیدا کیے جنہوں نے نہ تخت چاہے نہ خزانے، بلکہ صرف یہ دعا مانگی، اے اللہ تیرا کلمہ بلند ہو جائے۔ روم ایک عظیم سلطنت جس نے صدیوں تک شام کی زمین پر حکومت کی تھی۔ انہوں نے قلعے بنائے، گرجا گھر کھڑے کیے اور ہر سمت اپنا تسلط قائم کیا۔ لیکن ایک دن مدینہ سے ایک خط روانہ ہوتا ہے، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا حکم کہ شام کی سرزمین پر اللہ کا نظام لانا ہے۔ لشکر تیار ہوا جس کے آگے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے نرم دل قائد تھے اور جس کے قلب میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جری مجاہد۔ یرموک کا میدان وہ مقام بنا جہاں تعداد، اسلحہ اور تجربہ سب ایک طرف تھے اور ایمان، نیت اور قربانی ایک طرف۔ رومی جرنیل اپنی فوج کی صفیں دیکھ کر مطمئن تھا، لیکن جب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو دشمن کے دل دہل گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں مسلمان پیاسے تھے، روزے سے تھے اور راتوں کو قیام میں روتے تھے اور دن کو اللہ کے لیے لڑتے تھے۔ رومی شکست کھا گئے اور شام کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ بیت المقدس، مقدس شہر جہاں انبیاء نے قدم رکھے، جہاں آسمان سے ہدایت نازل ہوتی رہی۔ جب عیسائی راہبوں نے کہا ہم یہ شہر صرف اس خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے جس کی سادگی، جس کا عدل، جس کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ نہ شاہانہ لباس، نہ خدم و حشم، نہ سونے کے تخت، بس ایک اونٹ جس پر باری باری وہ اور غلام سوار ہوتے رہے۔ جب شہر پہنچے تو راہبوں نے انہیں دیکھا، سفید چادر، پیوند لگے کپڑے اور آنکھوں میں خشتن الہی۔ وہ رو پڑے اور شہر کی کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیں۔ فارس کی سلطنت جسے دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی، جہاں بادشاہ خود کو خدا کہلواتا تھا، جہاں سونا زمین سے نکلتا، جہاں جادو ہاتھی اور شان و شوکت عروج پر تھی، لیکن مدینہ کے خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہاں اسلام کی روشنی پہنچانی ہے۔ لشکر روانہ ہوا، قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ قادسیہ کا میدان خون گرد اور دعا کا امتزاج تھا۔ مسلمانوں نے نہ ہاتھی دیکھے تھے، نہ ساسانی ساز و سامان، لیکن انہوں نے جو دیکھا تھا وہ اللہ کا وعدہ تھا، اگر تم اللہ کے دین کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب مسلمانوں نے دجلہ عبور کیا تو پانی ان کے گھوڑوں کے گلے تک آیا، لیکن ان کی زبان پر تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدعے ایران کا دل۔ ایک وقت تھا کہ یزگرد وہاں تخت پر بیٹھتا اور اب وہ بھاگتا پھر رہا تھا درختوں کے پیچھے، پہاڑوں میں، لیکن حق کی روشنی سے بچ نہ سکا۔ نہاوند اور جلولہ کی فتح فارس کے زوال کی آخری صدا تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں مصر کی فتح کی تجویز آئی تو پہلے تذبذب ہوا، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی خواہش، نیت اور اخلاص دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اور پھر مصر کی سرزمین جو فرعونوں کی یادگار تھی، جہاں ظلم نسلوں تک بستا رہا، وہ زمین عدل کی روشنی سے منور ہونے لگی۔ چند ہزار مجاہدین، لیکن دل سمندر جیسے۔ فسطاط، قاہرہ، اسکندریہ، ایک ایک شہر امن سے فتح ہوا۔ قبطی عیسائیوں نے گواہی دی، رومیوں کے دور میں ہمیں اپنا دین چھپانا پڑتا تھا، لیکن مسلمانوں کے زیر سایہ ہمیں آزادی ملی۔ یہ پہلی بار تھا جب فاتح نے مفتوحہ قوم کا مذہب چھینا نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی۔ یہ فتوحات صرف زمین پر قبضے کا نام نہ تھیں، یہ فتوحات تھیں دلوں کی، اصولوں کی۔
اور اس نظام کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے آئے تو انہوں نے انہیں بیت المال میں رکھ دیا اور خود سوکھی روٹی کھاتے رہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر مدینہ کی گلی میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا۔ یہ وہ جملہ تھا جو تخت ہلا دیتا تھا اور آسمان جھکا دیتا تھا۔ یہ صرف ایک باب ہے اسلام کی سنہری تاریخ کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت پھر وہی عدل، وہی حوصلہ اور وہی تقوی واپس پائے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ تاریخ وہی یاد رکھی جاتی ہے جس میں اللہ کا خوف اور بندوں کی خدمت ہو۔